بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، موسم سرما کا آغاز ہوتے ہی بازاروں میں خشک میوہ جات کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ لوگ سردی میں انہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اور سردیوں کا آغاز ہوتے ہی پاکستان کے شہروں اور دیہاتوں کے بازاروں، گلیوں میں دیگر خشک میوہ جات کے ساتھ ساتھ مونگ پھلی کی دکانیں اور ٹھیلے بھی سج جاتے ہیں، اور سبھی لوگ مونگ پھلی کے مزے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کیونکہ دیگر مہنگے خشک میوہ جات کی نسبت مونگ پھلی مناسب قیمت پر بآسانی دستیاب ہوتی ہے اور انتہائی فائدہ مند بھی ہے۔ شاید اسی وجہ سے مونگ پھلی کو غریبوں کا بادام بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ جدید میڈیکل ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مونگ پھلی انسانی جسم پر انتہائی مثبت اثرات مرتب کرتی ہے، لیکن اگر کچھ غلطیاں کی جائیں تو اس کے جان لیوا نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مونگ پھلی کے نقصانات کے ساتھ ان غلطیوں سے بھی آگاہ کریں گے جو آپ کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، اکثر گھروں میں بچوں کو مونگ پھلی کھاتے وقت ان کے بڑے بزرگ یہ وارننگ ضرور دیتے ہیں کہ وہ مونگ پھلی کی گری کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کریں۔ عام طور پر نئی نسل بزرگوں کی اس بات پر دھیان نہیں دیتی اور اس بات کو محض ان کا وہمہ قرار دے کر اس چیز کا ادراک نہیں رکھتی کہ اس عمل سے انہیں کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی حوالے سے جدید میڈیکل ریسرچ ہمیں یہ بتاتی ہے چونکہ مونگ پھلی قدرتی طور پر خشک ہوتی ہے، اس لیے اس کے کھانے سے پیاس ضرور محسوس ہوگی، اور اس میں تیل کی موجودگی پانی سے دور رہنے کو بہتر ثابت کرتی ہے، کیونکہ زیادہ تیل والی غذائیں یا مونگ پھلی وغیرہ کھانے کے بعد غذائی نالی میں چربی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پانی پینا گلے میں خراش اور کھانسی کا باعث ہو سکتا ہے۔ اور جدید ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ مونگ پھلی کھانے سے جسم میں حرارت پیدا ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے سردیوں میں زیادہ کھایا جاتا ہے، مگر اس کے بعد جب آپ پانی پیتے ہیں تو جسم میں حرارت کم ہو جاتی ہے، اور حرارت ٹھنڈک کا یہ عمل بیک وقت ہونا نزلہ، زکام، کھانسی، حتیٰ کہ سانس کی متعدد بیماریوں کا بھی باعث بن سکتا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسی کو سانس کی بیماری یا الرجی ہے تو اسے مونگ پھلی سے کوسوں دور رہنا چاہیے، یا کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ مونگ پھلی کے دانے کھانے کے بعد پانی پینے سے گریز کریں۔ ویسے بھی طبی ماہرین کا خیال ہے کہ کچھ بھی کھانے کے بعد پانی پینا ایک اچھا عمل نہیں ہے، کیونکہ اس سے بدہضمی اور تیزابیت کا امکان بڑھ جاتا ہے، اس لیے کم از کم 10 سے 15 منٹ تک انتظار کرنا بہتر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مونگ پھلی کے دانے کھانے کے بعد پانی پینا معدے کے مسائل کا باعث بن سکتا ہے، اور خصوصاً بچوں میں اکثر اوقات یہ مونگ پھلی سے الرجی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور اس پر پانی پینا حالات بدتر بنا دیتا ہے۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ اگر کسی کو سانس کا مسئلہ ہے تو مونگ پھلی کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور سانس رکنے کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس موسم میں جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان سے فائدہ بھی اٹھائیں اور لطف اندوز بھی ہوں، لیکن اعتدال میں رہ کر۔ یہ نہ ہو کہ اب چند لمحوں کے لطف کے لیے متعدد لمحوں میں لطف اٹھانے سے رہ جائیں، اور اعتدال کا حکم تو ہمیں اسلام بھی دیتا ہے۔ اسی طرح طبی ماہرین کے مطابق مونگ پھلی اگر زیادہ مقدار میں کھا لی جائے تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کے جسم میں خاص قسم کی الرجی پیدا کر دے، جس سے جسم میں خارش ہو سکتی ہے۔ ایسی صورت میں مزید مونگ پھلی کھانا مزید خارش کا باعث بن سکتا ہے، اور آپ خطرناک قسم کی جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور خصوصاً حاملہ خواتین کے لیے تو طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ مونگ پھلی کا استعمال ترک ہی کر دیں تو بہتر ہے، اور اگر انہیں یہ خشک میوہ اتنا زیادہ مرغوب ہے اور اسے ہر قیمت پر کھانا چاہتی ہیں تو پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں۔ اسی طرح کھانسی کی صورت میں مونگ پھلی کا استعمال بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ تیل سے بھرپور میوہ ہے جو کھانسی میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اور حالات بگڑنے کی صورت میں آپ کے پیٹ میں موجود بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر کی رائے میں جو لوگ یرقان اور معدے کے امراض میں مبتلا ہیں وہ بھی مونگ پھلی کے زائد استعمال سے پرہیز کریں۔ وہ کھا ضرور سکتے ہیں لیکن اعتدال رکھیں، ایک مخصوص مقدار سے زیادہ مت کھائیں۔ کم کھانے سے آپ کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں تو معدے اور یرقان کے مریضوں کے لیے نقصان کا باعث ہوگا، کیونکہ مونگ پھلی اپنی تاثیر میں گرمی رکھتی ہے، اور تاثیر گرم رکھنے کی وجہ سے جن افراد کے معدے میں تیزابیت ہو ان کو بھی مونگ پھلی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ خشک میوہ جات گرم تاثیر رکھتے ہیں
اور معدے میں تیزابیت یا گرمی کے مرض میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم مونگ پھلی صحت مند معدہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، بلکہ اگر مناسب مقدار میں استعمال کی جائے تو ماہرین کے مطابق مونگ پھلی کے طبی فوائد کئی امراض سے حفاظت کا بھی بہترین ذریعہ ہیں۔ اس میں پائے جانے والا وٹامن ای کینسر کے خلاف لڑنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ اس میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیات بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن یہاں آپ کو ایک خطرناک بات سے ضرور آگاہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بازار سے مونگ پھلی خریدیں تو کم از کم یہ ضرور پوچھ لیجئے کہ یہ مونگ پھلی کس علاقے کی ہے، کیونکہ گزشتہ سال پاکستان کے کسٹمز حکام کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ بھارت سے درآمد ہونے والی مونگ پھلی میں زرعی بیماریاں موجود ہیں، جس سے پاکستان کی نہ صرف زراعت کو خطرات لاحق ہیں بلکہ اس کو استعمال کرنے والے لوگ بھی مختلف بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور کراچی میں بھارت سے درآمد کی جانے والی لاکھوں روپے مالیت کی 54 ٹن سے زائد مونگ پھلی کی کھیپ کو واپس بھجوانے یا واپس نہ ہونے کی صورت میں تلف کرنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ گزشتہ سال چین سے مونگ پھلی کی درآمد بند کی گئی تھی اور پھر بھارتی مونگ پھلی کے لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد مونگ پھلی کے چھلکے میں بیماری کی موجودگی کو پا کر بھارتی مونگ پھلی پاکستان میں روک دی گئی۔ اور چونکہ انڈین مونگ پھلی پاکستانی مونگ پھلی کی نسبت سستی پڑتی ہے، چنانچہ چند ٹکوں کے منافع کی خاطر تاجر حضرات لوگوں کو بیماریوں کی طرف دھکے رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ بازار میں مونگ پھلی خریدنے جائیں تو کوشش کریں کہ یہ کنفرم ہو کہ یہ سکھر اور پارا چنار کی مونگ پھلی ہے، یعنی پاکستانی مونگ پھلی ہے، تو پھر آپ اسے خرید کر استعمال کر سکتے ہیں۔ جو لوگ مونگ پھلی کی الرجی کا شکار ہیں وہ طبی ماہرین کی یہ تحقیق بھی جان لیں۔ ماہرین نے اس ریسرچ کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگر بچپن سے مونگ پھلی سے تیار کردہ مصنوعات کا استعمال کیا جائے تو الرجی کا شکار ہونے کے خطرے میں واضح کمی ہو جاتی ہے۔ اس تحقیق سے قبل گزشتہ سال ایک سروے کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں مونگ پھلی کھلانے سے اس سے ہونے والی الرجی سے 80% تک بچنے کا امکان ہوتا ہے۔ اور اب نئی تحقیق نے اس میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچپن ہی سے مونگ پھلی کھانے سے مستقل طور پر الرجی سے بچنا ممکن ہے۔ اسی ریسرچ کے حوالے سے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچوں کو بچپن میں جن غذاؤں کے کھانے کی عادت ڈال دی جائے وہ بڑے ہو کر بھی وہ غذائیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اب یہ والدین پر ہے کہ وہ بچوں کو فاسٹ فوڈ کا عادی بناتے ہیں یا قدرتی غذاؤں کا۔ دوستو ذہن نشین رکھیں، اگر مونگ پھلی اور کسی بھی غذا کے استعمال اعتدال کے دائرے میں رہتے ہوئے کیا جائے تو یہ ہرگز نقصان دہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر احتیاط کا دامن چھوڑا جائے تو جتنی بھی مفید چیز ہوگی وہ آپ کی صحت پر شدید خطرات لا سکتی ہے۔ اور بظاہر چھوٹا سا یہ خشک میوہ آپ کو دمہ، الرجی، سانس کی دیگر بیماریوں اور سکن کی بیماریوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سردیوں کے خشک میوہ جات سے لطف اندوز ضرور ہوں، لیکن اعتدال میں رہ کر۔ اگر آپ ہماری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔